بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 105 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے چھٹی قسم کی وضاحت۔ اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَهَذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِي الْوَاقِعِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِي الْوَاقِعِ، اور یہ قسم در حقیقت کوئی قسم نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمُقَدِّمَةِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ، لیکن یہ حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی اقسام مقدمہ جو سابقہ اقسام خمسہ ہے ان کی شرط ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُورُ بِعُنْوَانِ التَّقْسِيمِ، یہی وجہ ہے کہ جمہور نے اس قسم کو تقسیم کے عنوان سے ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مُسَامَحَةً، البتہ فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ نے اس کو مسامحتاً ذکر کیا ہے۔ وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا جَامِعًا لِكُلٍّ مِّنَ الْخَمْسَةِ الْمُقَدَّمَةِ، اور انہوں نے اسے چھٹی قسم سے موسوم کیا ہے جو اقسام خمسہ سابقہ میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ فَإِذَا كَانَ جَامِعًا فَيَنبَغِي أَن يَقُولَ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مُلْحِقًا بِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَعْمُورَ بِهِ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ كَالتَّصْدِيقِ وَالصَّلَاةِ أَوْ مُلْحِقًا بِهِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَوْ لِغَيْرِهِ كَالْوُضُوءِ وَالْجِهَادِ صَارَ حَسَنًا لِمَعْنًى آخر۔ پس جب یہ قسم سب کو جامع ہے تو مناسب ہے کہ یوں کہتے کہ بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسه او ملحقا به او لغیره، تاکہ یہ معنی ہوتے کہ معمور به حسن لمعنى فی نفسه ہونے کے بعد جیسے تصدیق اور نماز، یا حسن لمعنى فی نفسه کے ساتھ ملحق ہونے کے بعد جیسے زکوٰۃ، روزہ اور حج، یا لغیرہ ہونے کے بعد جیسے وضو اور جہاد دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہو گیا۔ وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْرُوطًا بِالْقُدْرَةِ فَلِهَذِهِ الْقُدْرَةِ صَارَتْ أَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا حَسَنَةً لِلْغَيْرِ، وَلَكِنَّ الْحَسَنَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِهِ وَالْمُلْحِقَ بِهِ صَارَ جَامِعًا لِكَوْنِهِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ، اور وہ قدرت کے ساتھ مشروط ہونا ہے، پس اسی قدرت کی وجہ سے شریعت کے تمام اوامر حسن للغیر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ حسن لمعنی فی نفسہ اور اس کے ساتھ ملحق لعینہ اور لغیرہ دونوں کو جامع ہے، اس لیے وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِهِمَا، اسی لیے مصنف نے چھٹی قسم کو دونوں قیدوں کے ساتھ مقید کر دیا۔ بخلاف ما کان لغیرہ فإنه اجتمع فیہ الحسن لغیرہ من جہتین لأجل الغیر المعین ولأجل القدرة، فلا یخرج عن کونہ لغیرہ ولعلہ لہذا لم یقیدہ بہ، برخلاف اس معمور بھی کے
جو حسن لغیر ہی ہے، اس لیے کہ اس میں حسن لغیر ہی دو جہتوں سے جمع ہو گیا، غیر معین کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے، لہٰذا وہ حسن لغیر ہی ہونے سے خارج نہیں ہوگا، اور شاید کہ اسی وجہ سے مصنف نے چھٹی قسم کو حسن لغیر ہی کی قید کے ساتھ مقید بھی نہیں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں اب تک کل 6 قسمیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ نمبر 1 حسن لعینہ، جو ناقابل سقوط ہو۔ نمبر 2 حسن لعینہ، جو سقوط کو قبول کرتا ہو۔ اور نمبر 3 جو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو۔ اور نمبر 4 حسن لغیرہ، جو نفس معمور بہ کے ادا ہونے سے ادا نہ ہوتا ہو۔ اور نمبر 5 حسن لغیرہ، جو معمور بہ کے ادا ہونے سے ادا ہو جاتا ہو۔ اور نمبر 6 معمور بہ، جو اپنی شرط کے حسن کی وجہ سے حسن ہو۔ اب صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہ چھٹی قسم در حقیقت کوئی قسم نہیں ہے، ہاں حسن لعینہ اور لغیرہ کی سابقہ 5 قسموں کے لیے شرط ہے۔ چھٹی قسم چونکہ کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے جمہور اصولیین نے اس کو عنوان تقسیم سے ذکر نہیں کیا، یعنی اس کو حسن لغیرہ کی قسم بنا کر ذکر نہیں کیا۔ البتہ فخر الاسلام نے اس کو مسامحتاً ذکر کر دیا ہے، یعنی اس میں ان سے تسامح ہو گیا ہے اور چھٹی قسم سے موسوم کیا ہے، حالانکہ یہ اقسام 5 سابقہ میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ لیکن اب یہ سوال ہوگا کہ یہ قسم جب سابقہ 5 قسموں کو شامل ہے تو ماتن کو متن میں بعد ما کان حسنا لمعنی فی نفسہ او ملحقا بہ کے بعد او لغیرہ بھی کہنا چاہیے تھا، یعنی بعد اس کے کہ وہ معمور بھی حسن لعینہ ہو یا اس سے ملحق ہو یا حسن لغیرہ ہو، یہ ہوتا تاکہ پوری عبارت کا مطلب یہ ہو جاتا کہ معمور بھی حسن لعینہ ہونے کے بعد، جیسے تصدیق اور نماز، یا اس کے ساتھ ملحق ہونے کے بعد جیسے زکوٰۃ، روزہ اور حج، یا حسن لغیرہ ہونے کے بعد جیسے وضو اور جہاد دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہو گیا ہے، اور وہ دوسرے معنی معمور بھی کا قدرت کی شرط کے ساتھ مشروط ہونا ہے۔ پس جب حسن قدرت کی وجہ سے تمام سابقہ اقسام میں حسن آیا ہے تو اس اعتبار سے شریعت کے تمام احکام حسن لغیرہ قرار پائیں گے، کیونکہ تمام احکام کے لیے قدرت جو ہے وہ شرط ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو معمور بھی حسن لعینہ ہو اور اس سے ملحق ہو، ان دونوں میں ذاتی حسن بھی ہوتا ہے، اور غیر یعنی شرط قدرت کی وجہ سے بھی وہ حسن ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں لعینہ بھی حسن ہوئے اور لغیرہ بھی حسن ہوئے۔ بس اسی وجہ سے ماتن نے اپنے قول حسنا لحسن فی شرطہ کو حسن لعینہ اور ملحق بحسن لعینہ کے ساتھ مقید کر دیا، تاکہ یہ دونوں حسن لعینہ کے ساتھ حسن لغیرہ بھی ہو جائیں۔ اور رہا حسن لغیرہ تو وہ چونکہ پہلے سے غیر معمور بھی کی وجہ سے حسن ہے، اور شرط قدرت کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ ہونے سے خارج نہیں ہے، بلکہ 2 وجہوں سے حسن لغیرہ ہو گیا ہے۔ ایک وجہ تو غیر معین ہے، دوسری وجہ قدرت ہے، اس لیے او یکون حسنا لحسن فی شرطہ کے بعد لغیرہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اسی کو شارح نے یوں کہا ہے چونکہ شرط قدرت کی وجہ سے حسن لغیر ہی رہتا ہے اور حسن لغیر ہی ہونے سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے ماتن نے چھٹی قسم یعنی حسن لحسن فی شرط ہی کو حسن لغیر ہی کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھے انداز سے سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اب تک کی جو کل 6 قسمیں بیان ہوئی ان کے صرف نام تحریر کر لیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ شارح علیہ رحمہ ماتن کے تسامح کے حوالے سے کون سی مسامحت کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، اس تسامح کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔